اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ نے سنی کہ مدینہ طیبہ میں 3 خاندان یہود کے تھے اور 2 مشرکوں کے۔ مشرکین کے جو خاندان تھے ان کا نام اوس اور خزرج تھا، جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بھائی بھائی بن گئے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرو، جو ہم عمر ہوں اس سے بھی اخلاق سے اور پیار سے پیش آؤ، ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے کسی کی دل شکنی ہو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو یہ اوس اور خزرج کا باہمی شیر و شکر ہو جانا یہ یہود کو گوارا نہ تھا، تو شماس ابن قیس یہودی نے سازش کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ اوس و خزرج کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مکے مارے، لاٹھیاں چلیں، جوتے چلے، خوب ایک دوسرے کو مارا اور آئندہ لڑنے کا وقت بھی متعین کر لیا۔ مجلس میں اوس و خزرج کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو دوسرے قبیلوں کے تھے۔ اب انہوں نے جب ان دونوں کی لڑائی دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہ ہم کیا کریں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ مداخلت کر کے ان دونوں کی آپس میں صلح صفائی کروا دیتے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک گروہ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے لوگوں کو نیکی کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کریں وہ معروف کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کریں برائی سے۔ تمام فقہا رحمہم اللہ تعالی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ دعوت اللہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں اگر چند لوگ لگے ہوئے ہوں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اللہ یہ فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی پر لازم ہو، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر چند لوگ اس فریضے کو ادا کر دیں تو پھر سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ البتہ اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی نکلنا چاہے تو الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اس نظریے کے تحت جائے جماعت میں کہ اس کی اپنی اصلاح ہوگی، کیونکہ جماعت میں جانے والوں کا سارا وقت نیکی میں صرف ہوتا ہے اور دین کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ بات ہے بھی حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین نے، یہاں تک کہ جلالین شریف میں بھی موجود ہے جو کہ تمام تفسیروں میں مختصر تفسیر ہے، کہ یہ پڑھنا پڑھانا اور درس دینا یہ بھی اسلام کی خاطر کتابیں لکھنا یہ بھی تبلیغ ہے، اور ان کاموں کے لیے چندہ دینا بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ صرف اس میں نہیں ہے کہ بندہ بستر اٹھا کے چلا جائے اور سیروزہ لگائے، چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، بلکہ تبلیغ ہر وہ کام جو دین کا کام ہے وہ تبلیغ ہے۔ چنانچہ چھٹیوں میں ہمارے مدارس کے اساتذہ اور طلبہ بھی جو ہے وہ 6 روزہ اور 10 روزہ اور چلہ لگانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ وقت بھی لگاتے ہیں، مگر جب تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہو تو پھر تعلیم اور تعلم میں ہی زیادہ ثواب ہے، پھر اسی میں ہی لگے رہنا چاہیے۔ ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے
کہ ایک دفعہ یہاں کورنگی میں جب اجتماع ہوتا تھا، کراچی میں جب اجتماع ہوتا تھا یہ قائد آباد سے آگے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اجتماع میں، تو ایک تبلیغی نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، مطلب آپ کا جو ہے وہ دین میں وقت لگا ہوا ہے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی میری تو ساری زندگی دین میں گزر رہی ہے، میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو دین میں ہی وقت لگا ہوا ہے، دین میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اس نے بولا نہیں، دین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی 6 روزہ، کوئی چلہ، کوئی 4 مہینے لگائے نہیں لگائے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں لگائے۔ تو کہنے لگا بس یہ تو آپ جو کر رہے ہیں ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈول ہو، وہ پانی کے اندر گھوم رہا ہو اور اس کے اندر پانی نہ ہو۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سمجھتے ہیں دین کے باقی کاموں کو، اللہ پاک جو ہے وہ ان کو ہدایت دے۔ تو فرمایا اگر ایک گروہ یہ ادا کر دے یہ فریضہ تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئے واضح دلائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوں گے اور نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی امت محمدیہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گی، سب سے آگے جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات حاصل کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے اس کو وہ ناجی فرقہ ہے، نجات پانے والا ہے۔ اور ناجی فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا معنی بنے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے، صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑنے والے۔ تو وہ شخص جو ایسے ایسے کام کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیے تو وہ گمراہ ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ تو ایسا انہوں نے خواہشات نفسانی کی وجہ سے کیا ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم سب تھا، لیکن چونکہ جہالت اپنا خواہشات نفسانی اس کے برخلاف تھی تو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق انہوں نے کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب ہوگا کب؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوم تبیض وجوہ کا ترجمہ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور وتسود وجوہ کا ترجمہ کرتے ہیں اہل بدعت، یعنی قیامت والے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت دین میں افتراق ڈالنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحیثیت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلے درجے کے جو مفسر قرآن ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اگرچہ قد چھوٹا سا تھا، جسم ہلکا پھلکا تھا، جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی بچہ جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ایسی خوبیاں عطا فرمائی تھی وہ اور کسی کو حاصل نہیں تھی۔ ایک یہ کہ تمام صحابہ کرام میں پہلے درجے کے مفسر تھے، اور نمبر 2 افقہ الامہ تھے، یعنی ساری امت میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ حالانکہ ان کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی قرآن کریم کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے، حالانکہ ان کی عمر مبارک کوئی زیادہ نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر مبارک تقریباً کوئی 14 یا 15 برس تھی، لیکن یہ عظمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک لوٹا پانی کا بھرا ہوا بہت مناسب جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ وہاں پردہ بھی ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضعہ ہا ہنا، کہ یہ لوٹا پانی کا یہاں کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو طہارت بھی آپ کو کرنی ہوگی، تو اس وجہ سے میں نے یہ لوٹا بھر کر میں نے پانی کا یہاں رکھ دیا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 8 سال تھی،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رقت پیدا ہوئی کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا، پہلے اس نے لوٹا تلاش کیا، پھر اس میں پانی بھرا، پھر اس کو ایسے مقام پر رکھا کہ جو مقام بالکل باپردہ اور مناسب ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے پروردگار اس کو قرآن پاک کی تفسیر کا ماہر بنا دے اور اس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب مجلس شورا کا اجلاس ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 17 یا 18 سال تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ امیر المومنین یہ بچہ ہے، آپ اس کو مجلس شورا کے اجلاس میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ تو شورا کا اجلاس ہوتا ہے، تو یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شورا کی کوئی بات باہر کر دے، کیونکہ بچے جو ہے وہ تو مجلس کی امانت کا خیال نہیں رکھتے، تو اس سے کوئی راز افشاں ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہاں بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو ہلکا مت سمجھو عبداللہ بن عباس کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے صحابہ اکرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت عمر نے مجھے بھی بلا لیا کہ آپ آ جاؤ۔ میں آ گیا تو حضرت عمر نے صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کس چیز کا اشارہ ہے، اس میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ تو صحابہ اکرام سے پوچھا، پہلے ایک سے پوچھا پھر دوسرے، کسی نے کہا کہ جی وہ اس میں جو ہے وہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری تسبیح بیان کریں، مجھ سے بخشش مانگے، جب کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں فتح دی جائے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ تو حضرت عمر نے ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو فرماتے میں نے جواب دیا کہ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اور آپ اس وقت کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی بات میرے علم میں بھی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تفسیر قرآن میں تمام صحابہ کرام میں بحیثیت مفسر قرآن دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد؟ یعنی دعویٰ تو تمہارا ایمان کا تھا کہ ہم مومن ہیں، لیکن پھر تم نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد۔ یعنی زبانی طور پر تو تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اعمال سارے کفار والے کرتے تھے۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی جو ہے وہ فرشتوں کی ایک جماعت جو حوض کوثر کی لائن ہوگی اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے بھگا رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بے تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، انہوں نے جو بدعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیدا کی تو یہ بدعتی لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن، یعنی ان کو دور لے جاؤ، میری نظروں سے ہٹا دو۔ تو فرشتے ان کو حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے کہ وہ حوض کوثر سے وہ لوگ پانی پئیں، اور جو لوگ موحد ہوں گے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوں گے، وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا کہ یہ لوگ میری امت کے معلوم ہو رہے ہیں، ان کو کیوں یہاں سے بھگا رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا، ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو جو اعضائے وضو ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ تو جو بدعتی ہیں یہ بھی تو وضو تو کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ روشنی ان کے وضو کے اعضاء پر بھی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکو تم عذاب کو اس واسطے کہ تم کفر کرتے تھے، شریعت کے قانون کا انکار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ کہ سفید ہوں گے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس رحمت کے مقام میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ قرآن حق ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو لا کے سناتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو یہ سب حق ہی حق ہے، اور یاد رکھو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اس کی صفت ہے رحمان اور رحیم، وہ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتا، حجت مکمل ہونے کے بعد سزا دیتا ہے، اور اس کی سزا سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں کا خالق و مالک وہی ہے، آسمانوں کا خالق و مالک وہی ہے، متصرف وہی ہے، زمینوں میں بھی اس کے سوا کسی کا دخل نہیں ہے، جو رب تعالیٰ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ خدائی اختیارات اس نے نہ فرشتوں کو دیے ہیں اور نہ پیغمبروں کو دیے ہیں اور نہ پیروں فقیروں کو دیے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، بعض کو بزرگی عطا فرمائی ہے، ولایت عطا فرمائی ہے، بعضوں کو صحابہ اکرام بنا دیا، بعض محدث بنائے، فقیہ بنائے، ولایت دی، لیکن خدائی اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ تو ایک خدائی اختیار تو کیا، بہت سارے اختیارات تو کیا، اللہ نے ایک اختیار بھی کسی کو نہیں دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، سب نے اسی کی عدالت میں پیش ہونا ہے، سب کے سامنے سارے کام ان کے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں سامنے آ جائیں گے۔ یہی توحید کا بنیادی سبق ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔